آج ہم بات کر رہے ہیں فیوڈور دوستویفسکی کے ناول جرم و سزا پر۔ یہ 1866 کا ناول ہے اور عالمی ادب میں اس کا ایک بہت اہم مقام ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مرکزی کردار روڈیون راسکولینیکوف سینٹ پیٹرزبرگ کا ایک بہت غریب سابق طالب علم ہے، اور وہ ایک مقامی ساہوکارہ یعنی چیزیں گروی رکھ کر قرض دینے والی ایک بوڑھی عورت اس کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے۔ اور یہ منصوبہ دیکھیں صرف پیسوں کا نہیں ہے، ناول اصل میں دیکھتا ہے کہ قتل کے بعد راسکولینیکوف پر کیا گزرتی ہے، اس کی ذہنی اذیت، اخلاقی کشمکش، ہاں، اور خاص طور پر یہ خطرناک نظریہ کہ کچھ لوگ جو خود کو غیر معمولی سمجھتے ہیں وہ گویا معاشرے کی بھلائی کے لیے اخلاقی قانون توڑ سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم اسی ناول کے کچھ اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ راسکولینیکوف وہ خود کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ اس عورت کے پیسے سے نہ صرف اس کی اپنی غربت ختم ہوگی، آیا کہاں سے اسے؟ دیکھیں، یہ اس دور کے روس میں جو مغربی نظریات آ رہے تھے نا، ان کا اثر ہے۔ نائلزم ہے، انکار کل، ریشنلزم اقلیت پسندی، اور یوٹیلیٹیرینزم افادیت پسندی۔ اوہ اچھا۔ دوستویفسکی اصل میں ان نظریات کے جو عملی نتائج ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ کسی فرد کی نفسیات پر حاوی ہو جائیں، ان کے اخلاقی اور نفسیاتی خطرات کو وہ بہت گہرائی سے دکھا رہے ہیں۔ اور قتل کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا اس کا نظریہ اسے سہارا دیتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وہیں تو اصل کہانی کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ راسکولینیکوف شدید ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، وہم، پشیمانی، نفرت۔ اس کے جو بھی نظریاتی جواز تھے نا، وہ سب ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ لوٹا ہوا مال کہیں چھپا دیتا ہے، پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ یعنی حقیقت کا سامنا ہوتے ہی سب کچھ بدل گیا؟ جی، وہ جو اس نے ایک غیر معمولی انسان کا تصور بنایا تھا، وہ حقیقت کی ٹھوکر سے بالکل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو اس مشکل میں، اس اذیت میں کیا کوئی ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے؟ کوئی سہارا؟ ہاں، یہیں پر سونیا مارمیرادوف کا کردار بہت بہت اہم ہے۔ وہ ایک شرابی کی بیٹی ہے جسے غربت نے جسم فروشی تک پہنچا دیا ہے۔ وہی راسکولینیکوف کی پہلی رازدہ بنتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حالانکہ وہ مقتولہ لیزاویتا یعنی ساہوکارہ کی بہن اس کی دوست تھی، اچھا، پھر بھی وہ راسکولینیکوف کے لیے ہمدردی، اخلاقی طاقت اور آپ کہہ لیں کہ روحانی نجات کی ایک علامت بن جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست تضاد دوستویفسکی نے دکھایا ہے کہ معاشرے کی نظر میں جو سب سے نیچے ہے وہ اخلاقی طور پر بلند نظر آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسرے کردار وہ کہانی میں کیا رنگ بھرتے ہیں؟ کئی اہم کردار ہیں۔ ایک تو راسکولینیکوف کا مخلص دوست ہے رازومیخن، پھر اس کی بہن دنیا جو خود قربانی دینے پر تیار ہے۔ جی، دنیا کا سابق آجر سویدریگائلوف، وہ ایک کافی پیچیدہ اور منفی کردار ہے جو اتفاق سے راسکولینیکوف کا اعتراف سن لیتا ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر وہ ہوشیار تفتیشی افسر پورفیری پترووچ۔ جی جی، یہ سب کردار راسکولینیکوف کے ساتھ اپنے تعلق سے اس کی اندرونی کشمکش اور اس کے نظریات کے مختلف پہلو سامنے لاتے ہیں۔ وہ پورفیری کے ساتھ جو نفسیاتی کھیل چلتا ہے وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ اور آپ نے سینٹ پیٹرزبرگ کا ذکر کیا، کیا شہر کا ماحول بھی اہم ہے؟ یقیناً یقیناً۔ دوستویفسکی نے شہر کو صرف بیک گراؤنڈ نہیں بنایا، اس زمانے کے سینٹ پیٹرزبرگ کی غربت، وہ بھیڑ بھاڑ، تنگ اندھیری گلیاں، بدبو، گھٹن زدہ مکان، ان سب کو راسکولینیکوف کی اپنی ذہنی اور روحانی گھٹن کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ ماحول اس کے خیالات پر، اس کے احساسات پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ وہ کہانی کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، ناول کی ساخت کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی۔ 6 حصے ہیں اور ایک خاتمہ، ایپیلوگ۔ اس میں کوئی خاص ترتیب ہے؟ ہاں، اس کی ساخت میں نا ایک توازن سا ہے۔ پہلے 3 حصے جرم کی طرف سفر، جرم کا ارتکاب اور اس کے فوری نفسیاتی اثرات پر ہیں۔ ٹھیک۔ جبکہ آخری 3 حصے جرم کے طویل مدتی اثرات، کرداروں کے آپسی تعلقات اور پھر سزا اور ممکنہ نجات کی طرف جو سفر ہے اسے دکھاتے ہیں۔ اور دوستویفسکی کا لکھنے کا انداز بھی نیا تھا۔ کس طرح؟ وہ تیسرے شخص میں لکھتے ہیں، لیکن راوی اکثر راسکولینیکوف کے ذہن میں جیسے اتر جاتا ہے۔ اس کے خیالات، اس کے احساسات وہ قاری پر براہ راست کھلتے ہیں۔ یہ تو حیرانی کی بات ہے کہ شروع میں اس پر تنقید بھی ہوئی، کہا گیا کہ یہ نوجوان نسل کی توہین ہے۔ بالکل، لبرل اور ریڈیکل حلقوں نے خاص طور پر تنقید کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گہرائی کو سمجھا گیا۔
جی خاص طور پر بعد میں جو مفکرین آئے جیسے نفسیاتی تجزیہ نگار فرائیڈ ہیں، وجودیت پسند سارتر اور کامیو، اور روسی مفکر میخائیل باختین، انہوں نے اس کی اصل اہمیت کو اجاگر کیا۔ باختین نے اسے ڈائیلاجک کہا تھا؟ جی، ڈائلاجیک یا مکالماتی ناول، یعنی ایسا ناول جہاں مختلف نظریات، مختلف آوازیں وہ کرداروں کے شعور کے اندر زندہ ہو کر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جرم و سزا صرف ایک قتل کی کہانی یا کوئی جاسوسی ناول نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ بالکل، یہ انسانی نفسیات، ضمیر کی خلش، نظریات کا جو پرفریب جال ہوتا ہے، اور گناہ اور نجات کے جو بڑے سوالات ہیں نا، ان کی ایک کھوج ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی کوئی فرد یا کوئی نظریہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو روندنے کا جواز دے دے؟ جی، اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا دوستویفسکی کے زمانے میں تھا، خاص طور پر جب ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کیسے مختلف نظریات کی بنیاد پر کاموں کو صحیح یا غلط ٹھہرانے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ فرد کے اندر یہ جو کشمکش ہے، نظریے اور فطری انسانیت کے بیچ، وہ آج کہاں کھڑی ہے۔